جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال جو آج کی نشست میں ہے وہ بھی کسی خاندانی مسئلے سے متعلق بھی ہے۔ لکھتے ہیں جی کہ ہمارے فیملی میں کچھ لڑائی چل رہی ہے اور اس میں دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جو ہمارے ان کے دونوں خلاف ہیں جنہوں نے سوال پوچھا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو براہ راست ہمارے گھر میں آ کے کچھ دن پہلے لڑ کے گئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کبھی کہیں ہماری باتیں کرتے ہیں لیکن سامنے نہیں آئے۔ تو اس کا حل بتا دیجئے کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ یہ ہم اس لڑائی سے بچ جائیں، محفوظ رہیں۔ دیکھیے اس کے اندر وظیفہ چھوڑیے، وظیفہ تو چلے میں اینڈ پہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک سمجھ لیجئے بات، سارے دشمن ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کی اقسام ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک وہ دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ سے لڑ رہا ہے، یا لڑائی ایک آپ نے چونکہ کہا تو میں نے بتا دیا، یا ایک وہ بندہ ہے جو آپ کے سامنے آ کے آپ سے اختلاف کر رہا ہے، آپ کے منہ پر آپ سے اختلاف کر رہا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو آپ کے سامنے آ کے نہیں لڑتا، آپ کے منہ پر اختلاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر یہ اخلاقی جرت نہیں، وہ منہ پر آپ کو چکا کے رکھتا ہے، خوشامدی ہے، خوب چاپلوسی کرتا ہے۔ اس صورت میں، ان دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بندہ آپ کے سامنے آ کے آپ سے لڑ رہا ہے اور جس کو آپ زیادہ برا سمجھ رہے ہیں، میرے بھائی وہ زیادہ برا نہیں ہے، اس کے اندر یہ اخلاقی جرت تھی کہ وہ سامنے آ کے لڑ لیا اس نے، اور جو لڑ لیا سو لڑ لیا، بس اب اس کے دل میں امید ہے کہ کوئی ایسی غبار نہیں ہوگی۔ اور جو سامنے نہیں آیا، اصل دشمن وہ ہے، اس کو پہچانیے۔ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، تاکہ سند ہو جائے، بات بنیاد مضبوط بن جائے قرآن و سنت سے، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، دوسری جلد میں صفحہ 331، اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، 5607 نمبر حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا، من رمانا باللیل فلیس منا، جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جس نے چھپ کر وار کیا، سامنے نہیں آیا، اور ایسے وقت میں وار کیا کہ میں تیار نہیں تھا، یعنی اگلے بندے تیار نہیں تھے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہی اہل بیت اطہار کا بھی تھا۔ حضرت مسلم بن نکیل جب گئے تھے تو ہانی بن عروہ کا ایک علاقہ، اپنا کوفہ کا ایک جو رئیس تھا، وہ بیمار تھا، تو ہانی بن عروہ اس کی طرف گئے عیادت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کو میں بلاتا ہوں، تم مسلم بن نکیل کو بلاؤ، اور مسلم بن نکیل کو پردے میں چھپا دو۔ جب میں پانی مانگوں گا، ابن زیاد بیٹھا ہوگا، مسلم بن نکیل آئیں، وہ پانی مانگنا اشارہ ہوگا، اور آ کے ابن زیاد کو مار دیں۔ پلان طے ہو گیا۔ ابن زیاد آ کے بیٹھ گیا، تو وہ جو رئیس کوفہ تھا وہ بار بار کہتا تھا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، لیکن حضرت مسلم بن نکیل نہیں نکلی، مجھے پانی دو، مجھے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہا کہ مجھے پانی دو یہاں تک کہ میری جان لے لی جائے۔ حضرت مسلم بن نکیل نہیں نکلے۔ ابن زیاد اور اس کا غلام اشارہ پا گیا، وہ چلے گئے، بھاگ گئے۔ بعد میں اس رئیس کوفہ اور ہانی بن عروہ نے حضرت مسلم بن نکیل کو بلایا اور پوچھا کہ جب یہ طے پایا تھا آپ کیوں نہیں نکلے؟ تو حضرت مسلم بن نکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن کسی پر دھوکے سے چھپ کر وار نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ تھا سبحان اللہ کردار اہل بیت۔ تو اس میں بھی یہی ہے، ہمارے ہاں برا اس کو سمجھا جاتا ہے جو سامنے آ کے اختلاف کرتا ہے نا، تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹو ٹیکل ہوتا ہے، سامنے آ کے بات کرنے کی جرت رکھتا ہے، جس کے اندر یہ اخلاقی جرت ہوتی ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، بدتمیز سمجھا جاتا ہے۔ اور جو اندر منافقت، اپنا سینہ بھی منافقت اور بغض و کینہ سے بھر کے رکھے، اور ادھر چغلی اور سازشوں کا ایک ماحول بنا دے، لیکن جب سامنے آئے آپ تو آپ کو اٹھا کے رکھے، خوشامد خوب کرے۔ خوشامد پسندی نے تباہ کر دیا لوگوں کو۔ ہمیں وہ گوارا ہے جو ہماری خوشامد کرتا ہے۔ یہ مردم شناسی میں سب سے بڑی خامی ہے کہ جب کوئی آپ سے اختلاف کرے، آپ اس سے لرن کرنے کے بجائے آپ اس کے خلاف ہو جائیں۔ جو بندہ یہ کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ انکمپیٹنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب سامنے اختلاف کرنے والا دشمن دوست ہے، صحیح بتاؤں تو، اور پیچھے اختلاف کرنے والا دوست بھی دشمن ہے، یہ ضابطہ ہے، ذہن میں رکھ لیجیے۔ سامنے اختلاف رکھنے والا دوست بھی آپ کا دشمن ہے، نقصان دہ وہ نہیں ہے، اور پیچھے اختلاف رکھنے والا دوست بھی آپ کا دشمن ہے۔ معاشرے میں خود پسندی اور چاپلوسی نے ان قدروں کو تباہ کر دیا ہے، لہٰذا اخلاقی جرت پیدا کیجیے اور منہ پر اختلاف کرنا سیکھیے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، حضور نے فرما دیا
کہ جو رات کے وقت ہم پر تیر چلاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا جو تیر چلاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، دن میں بھی چلا سکتا تھا. تو چھپ کر، ایک تو جو چھپ کے بیٹھے ہیں پہلے تو ان کو بڑا دشمن سمجھیں، جو آ کے لڑ گئے ہیں اور سامنے جنہوں نے اختلاف کیا ہے ان کو بڑا دشمن نہ سمجھیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صرف وظیفے پہ نہ رہیں بلکہ معاملے کو دیکھیں کہ ایکچولی گلٹی کون ہے، ان کو بٹھائیں اور معاملہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. جب اندر ہمارے ہاں فیملیوں میں چیزیں لے کے پھرتے رہتے ہیں، اس سے چیزیں زیادہ خراب ہوتی ہیں. بٹھائیں اور بالکل اسٹریٹ اوے منہ پر بات چیت کریں، جو بھی ہے سامنے نکلا ہے، جھوٹا کون ہے، قصوروار کون ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اس سے کوئی ہے اپنا کوئی کسی کے شر سے آپ سمجھتے ہیں تو اپنا حفاظت کے لیے آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھیے، آیت الکرسی بھی پڑھیے اور ساتھ یا اللہ یا حفیظ کی تسبیح کریے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا.